أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی علی محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So inshallah we continue our second lecture in the series of these 9 lectures that we are discussing the topic of surrender. And what we have added to that is that surrender is the ultimate portion of healing. We know that in today's world the idea of healing is on a hype, and we are working on many dimensions on ourselves to heal because we are now aware of some sort of pain that needs attention, that needs recognition. So there was a time when we were hurting as a humanity. We went through a lot of oppressions at the hands of different hierarchies in the societies. There's been oppression of women at the hands of men, there's been oppression of the slave community, there's been oppression of different levels. But as education and as consciousness is on a rise, there's an ascension in the level of our understanding of our world and ourselves. We have become now more aware of that pain. پہلے کہا جاتا تھا کہ بس برداشت کر لو، اور برداشت کرنا، صبر کرنا ثواب ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر امام حسن علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد، جہاں امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے اپنے معاملات کو سلجھایا تھا، وہاں پر امام حسین نے فائٹ بھی کیا، اور ایسی فائٹ کی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دو آن اے فزیکل لیول ان کا میچ نہیں تھا دشمن سے، اور تباہی بہت ایمیننٹ تھی، اس کے باوجود بھی امام حسین نے لڑا اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، اور آج تک ہم اس سنت کی پیروی کرتے ہیں. اور آج بھی ہم جب بھی کوئی کاز ہوتا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ میانمار کے مسلمز ہوں، یا چائنا میں کوئی پرابلم ہو، یا کشمیر ہو، ہم بڑھ چڑھ کے جلوس بھی نکالتے ہیں اور پروسیشنز میں بھی جاتے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ بس صبر کر لو اور برداشت کر لو، یہ اتنا سمپل نہیں نظر آ رہا ہمیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھا اگر صبر ہی کرنا ہے اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے تو پھر ہم صبر کر لیتے ہیں، ہمیں آواز نہیں اٹھانی چاہیے، ہمیں چیزوں کو بدلنا نہیں چاہیے. تو کہاں پہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیلنس ہمیں اسٹرائک کرنا ہے، اور ایکچولی کیا واقعی میں سرینڈر از ایکول اینڈ سینونیمس ٹو صبر اینڈ پیشنس؟ بیکاز ان انگلش when we say surrender or submit, we are not saying patience. They are two different things. اسی طرح عربک میں بھی صبر اور سلامتی میں بہت فرق ہے. تو قرآن میں جو سرنڈر کے لیے لفظ بار بار استعمال ہوا وہ اسلمتو ہے، کہ میں سبمٹ کرتا ہوں. تو اسلمتو comes from the root word سلمہ، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ صبر ہے، وہ صبرہ. یہ تو دو الگ ڈفرینٹ ورڈز ہیں. تو ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کہاں صبر ہے اور کہاں سرینڈر ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، ان دونوں کے اندر ڈفرینس کیا ہے، اور ان کی امپلیمنٹیشن ہم کہاں کریں گے، بیکاز دیر ٹو ڈفرینٹ کائنڈز آف ورچوز. ٹھیک ہے؟
تو کل ہم نے جہاں تک گفتگو پہنچی تھی وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ almost in all religions, if God is portrayed from a point of view of fear, it is not going to work because that is just staying on the surface. جب کسی بھی کمیونٹی میں یا کسی بھی نیشن کو یا سویلائزیشن کو میس لیول پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو فیئر کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ فیئر بیسڈ پروپیگینڈاز یوز کرتے ہیں اور فیئر بیسڈ پروگرامز یوز کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سبڈیو کر سکیں, لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو استعمال کر سکیں, بیکاز دیٹ از دا پاور آف دا ماسز, رائٹ. ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے لیے بھی جب ہم نے بوائیکاٹ شروع کیے تو بہت ساری کنٹریز میں میک ڈونلڈ, اسٹار بکس, زارا, ان سارے برانڈس کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. کچھ کنٹریز سے ان کو شاپس بند کرنی پڑی کیونکہ یہ ایک میس ہم نے اویکننگ کا اظہار کیا اور ایک ساتھ مل کے کچھ کام کیا جس کا اثر ہوا, اور ابھی بھی وہ جاری اور ہمیں جاری رکھنا چاہیے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد نے فرمایا کہ اگر کہ پوری امت جو ہے یہ ایک اٹس لائک اے ہیومن باڈی, اینڈ اف ون پارٹ از ہرٹنگ the whole body goes into pain. اور اگر آپ کہیں انجسٹس دیکھیں تو آپ اس انجسٹس کے سامنے آواز اٹھائیں, اس کے خلاف جنگ کریں, اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے خلاف بولیں, اور اگر بول بھی نہیں سکتے تو آپ اپنے دل میں احساس لے کر آئیں کہ یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم تو کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں اور ہم اگر کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اس کا جواب دینا ہے, رائٹ. بہت ساری محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں ہوگا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. If you go and research, you will find out کہ بہت اکنامکلی نقصان ہوا ہے اسرائیل کو, کہ لوگوں نے جو بوائیکاٹس کیے ہیں, یمن نے جو سٹینڈ لیا ہے, اس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے انہوں نے. تو صرف یہ کہنے سے کہ ہمارے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, یہ دس از ناٹ دا رائٹ وے, بیکاز ہمیں جواب پھر بھی دینا ہے, رائٹ. ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سارے چینلز موجود ہیں, ہمارے پاس سارے میڈیمز موجود ہیں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے. دیر از این ایپلیکیشن کالڈ ڈس آکوپائڈ, جس پہ آپ جو بھی برانڈ کا نام ڈالیں گے وہ آپ کو فوراً بتا دے گا کہ از اٹ اوکے ٹو بائی دیٹ برانڈ اور ناٹ. تو میں جہاں بھی جاتی ہوں میں اس برانڈ کا نام اس میں لکھتی ہوں, اس میں آتا ہے اوکے ٹو بائی, تو پھر میں بائی کرتی ہوں, لیکن ادروائز آئی ڈونٹ. جیسے ایون ان میک اپ میجورٹی آف دا برانڈز ور ناٹ, بٹ ٹارٹ واز ون آف دا برانڈز وچ دے سیڈ از اوکے ٹو بائی. So we must encourage everyone and ourselves to participate in this boycott, because we don't want blood on our hands. Because اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے وہاں ایک بھی جان جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے, کیونکہ فرسٹ آف آل ہم مسلم امہ سے تعلق رکھتے ہیں, بٹ اس سے پہلے ہم انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں, اور اس لیے ہم پہ ڈبل ذمہ داری ہے. کیونکہ اس وقت تو مسلمان یا نا مسلمان ہونے کا کوئی تعلق بھی نہیں, پوری دنیا اس چیز میں پھنسی ہوئی ہے, اور یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو یہ نہیں بولنا کہ چپ چاپ دیکھ سکتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اور سرینڈر کر لیں اور صبر کر لیں. دس از اے ویری کمپلیسنٹ اپروچ, اور آنیسٹلی اٹس اے لیزی ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور یہی وہ فرش ازا ہے جہاں سے ہمیں اس کام کو بڑھانا ہے. تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ان چیزوں کو اجاگر کروں ٹو دا بیسٹ آف مائی کیپیسٹی, کہ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آر لائف, جو بہت بڑے لیول پہ بڑی بڑی انڈسٹریز کو, بڑی بڑی گورنمنٹس کو ہلا سکتا ہے. ایک درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جہاں پر میس کنڈیشننگ کی بات ہے کہ آپ دیکھیں تو روپرٹ مرڈاک کی جو کنٹرول ہے میڈیا پہ, جس کو ہم 20 سال پہلے میں نے اے لیولز میں سوشیولوجی میں ان کی ساری پڑھی تھی کہ میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, سوشیولوجی میں سوشل سسٹمز کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, میڈیا کی نیوز کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے ٹو گیو سبلیمنل اینڈ کانشیس میسیجنگ ٹو دا میسز, تاکہ ان کو کنٹرول کیا جائے, ان کو استعمال کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی پاورفل چیز ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک ہرڈ مینٹالٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یو آر لائک دا شیپ, نو یو آر ورس دین دیم. ٹھیک ہے, کل بل
مطلب کل انعام سورہ انعام جو ہے وہ کیٹل پہ، کیٹل کی کیا مینٹالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک ساتھ سب کو دیکھ کے جو سب کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مینٹالٹی ہے یہ ابھی نہیں ہے، یہ بہت شروع سے چلتی آ رہی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے بائی دا پیپل in power to control, manipulate and use people جو ایسے غفلت میں سو رہے ہیں، جو they're asleep, they don't realize that they are stuck in a matrix, right؟ یہ جو میٹرکس کا ورڈ ہے it means that ایک سسٹم سا بنا لیتے ہیں، ایک ببل سا بنا لیتے ہیں، اس میں آپ پھنس جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریالٹی ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ایک ڈفرینٹ قسم کے میٹرکس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ دلا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو بھی تم دیکھ رہے ہو وہ ایک سائن ہے. اٹ از جسٹ اے سائن، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ تم اس ہرڈ مینٹالٹی میں نہیں پھنسو، جو سب کر رہے ہیں وہ مت کرو، جو آباء و اجداد کرے آ رہے ہیں اس کو ایک ٹریڈیشن اور کلچر کا نام لے کے اس کو جسٹیفائی نہیں کرو، کیونکہ تمہیں نہ کلچر کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے، نہ ٹریڈیشن کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے، نہ میں نے تمہیں اینسیسٹرز اور آباء و اجداد کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے. کیونکہ سب سے بڑی جو مخالفت تھی، the biggest point of contention with the holy prophet when he came was this کہ are you going to go against what we have been doing from generations؟ ہمارے ancestors کا یہ religion تھا، ہمارے اینسیسٹر سے یہ 365 بت جو ہیں وہ کعبے میں پڑے ہوئے ہیں، اور تم ان کی آگے بے عزتی کرو گے. تو تم ہم سے پیسے لے لو، تم چپ ہو جاؤ، ہم تمہیں دنیا لا کے دے دیں گے، ہم تمہیں عورتیں لا کے دے دیں گے. اور وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی وہ فیمس سینگ ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی دے دو تو میں اس مقصد سے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی which was him against the society. وہ پوری سوسائٹی کے اگینسٹ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے ضمیر کو خرید سکے، جو سچ میرے دل میں آ چکا ہے اب وہ کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا، اور جو مقصد حیات اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا اس سے کوئی مجھے ہٹا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہی اور رسول پاک نے اپنے مقصد کو آگے بڑھایا اور وہ یہ کام کرتے رہے. اور جب انہوں نے اپنے میسج کو دینا شروع کیا تو وہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک جادوگر ہے. جب لوگ اس کی بات سنتے تو ان کے اوپر ایک سحر ہو جاتا ہے، ایک جادو ہو جاتا ہے. He comes under this, the people come under his spell and they get beguiled from the right path. یعنی ان کے لیے عرب میں جو دین تھا، جو آئیڈلز تھے، وہ ان کا رائٹ پاتھ تھا. اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ محمد کی آپ بات سنیں گے تو آپ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، ان کی بات نہیں سنیں. یہاں تک کہ جب لوگ ان کے قریب سے گزرتے تھے تو کہتے تھے اپنے بچوں کے کانوں میں روئیاں ڈال دو تاکہ وہ نہیں سن سکیں، کیونکہ اس کا ایک میجک ہے، اس کا اثر ہو جائے گا. بٹ وہ میجک نہیں تھا، وہ سچ تھا. اور یہ سچ کی طاقت ہوتی ہے کہ جب دل میں سچ ہو اور باہر سے انسان کوئی سچ بات سنتا ہے تو وہ فوراً الائن ہو جاتا ہے، وہ فوراً کلک ہوتا ہے. اس لیے ٹوڈے ان دا انٹائر ورلڈ جو آپ ڈائیویسٹنگ کرنے کے لیے جو یونیورسٹیز میں موومنٹس دیکھ رہے ہیں، what we're noticing is that these people are not Muslims. They're not brought up to respect the word of God, the Quran and things like that. No. But there is a truth in justice. There is a truth in standing for the right. There is a truth in supporting the oppressed, which is why ان کے دل آزاد ہیں، ان کے اندر سچ کی پہچان ہے، تو ان کو سچ اور جھوٹ کی سمجھ آ رہی ہے. اس لیے وہ آپ سوچیں ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کے بچے جو کروڑوں روپے دے کے وہاں پڑھنے جاتے ہیں اور ایڈمیشنز بھی مشکل سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اگلے سالوں کا پورا کریئر جس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی دینے کے لیے وہ تیار ہے، یعنی اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے حق کی راہ میں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ پہچان ہوتی ہے سچ کی جو اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم میٹرک سے باہر آ جاتے ہیں، when we are not under the spell of a mass propaganda. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب ہم نے کل جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی اور ہم نے یہ بات کی
کہ بچپن سے جو امیجری ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائی گئی, the conditioning that we have seen, that Allah gets upset, Allah gets angry, Allah will not listen to you, تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی, یہ نہیں کرو. ایک جو ٹرانزیکشن والا خدا ہے کانسٹنٹلی, جس کی ہم نے بات کی تھی کل, وہ بھی is a part of this mass movement. کیونکہ ریلیجن اتنی پاورفل چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک انسین کا خوف لوگوں میں ڈال کے ان کو یوز کر سکتے ہیں. پھر آپ ان کو جو بھی کہیں گے وہ سنیں گے کیونکہ ان کو تو ڈر لگ رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ فیئر ڈال دیں ان میں کہ آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے, آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم نے بہت پڑھا ہوا ہے, یا ہم نے بہت دیکھا ہوا ہے, یا ہم نے بہت سیکھا ہوا ہے, یا پیپل ول سے ہمیں ویژنز آتے ہیں یا ڈریمز آتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتے ہیں, میریکلز ہوتے ہیں. اور بہت سی دفعہ ان چیزوں کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے. I'm not saying everybody is wrong, but سال ہر سال صدیوں سے ریلیجن کو ایز اے مینز آف پاور استعمال کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے جو اصل دین ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ اڈلٹریٹ ہو جاتا ہے, میوٹیلیٹ ہو جاتا ہے, اس کی شکل بگڑ جاتی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو اس کے کیئر ٹیکرز بننے کا دعویٰ کرتے ہیں. جبکہ اگر آپ روٹ میں جائیں تو if at random آپ کہیں بھی جائیں, کسی فورن کنٹری میں یوزلی یہ بات ہوتی ہے, یہاں پہ تو ہم اتنا نہیں کرتے, کہ آپ کس دین سے بلونگ کرتے ہیں, رائٹ, آپ کیا کرتے ہیں. ویسے تو ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, بٹ ایٹ اینی پوائنٹ اگر بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں what faith do you belong to, what faith system do you belong to. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم جب فیتھ کی بات کرتے ہیں تو فیتھ از یوزڈ ایز اے سینونیم فار ریلیجن. ٹھیک ہے, لیکن اس ورڈ پہ غور کریں کہ یہ فیتھ کیا ہوتا ہے. ان ادر پارٹس آف دا لینگویج ہم فیتھ کے ورڈ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے I have faith in you. Don't you have faith in me? Don't you trust me? Don't you believe in me? تو فیتھ کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ بھروسے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہی لفظ ریلیجن کے لیے بھی استعمال ہوا, ٹرسٹ کے لیے, بلیف کے لیے, فیتھ کے لیے. جب ہم کسی میں فیتھ رکھتے ہیں تو ہم اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. جب ہم کسی میں فیتھ رکھتے ہیں تو اب وہ ہمارا سپورٹ سسٹم بن جاتا ہے, رائٹ. اب اس پہ ہم اپنی بلونگنگ کر سکتے ہیں, ہم اس سے ایک مان رکھ سکتے ہیں, اب ہم اس سے سپورٹ لے سکتے ہیں. That was the purpose of religion. Religion یعنی faith یعنی بھروسہ, یعنی میں دنیا میں چاہے کسی پہ بھروسہ کر سکوں یا نہ کر سکوں, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس پہ میں بھروسہ کر سکتی ہوں. تو ریلیجنز کا آنا دنیا میں اس لیے ضروری تھا کیونکہ انسان نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکلی we are people of fear. There is a TED talk that I repeat every year which I recommend people to hear, اور میں یہ ساری چیزیں بھی دوبارہ اس لیے سنتی ہوں because we need those reminders. There is a TED talk called We Are Negative by Default on YouTube, جس کو سنیے گا because اس میں وہ scientific research کے through explain کرتی ہیں کہ by nature our biology and our psychology is wired to be fearful. We are by default fearful beings. اور اس کا ایک مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس طرح پروگرام کیا ہے, because this fearful psychology and this fearful being, it makes us protective of ourselves. وہ ہمیں بچاتا ہے, رائٹ, ڈینجر سے بچاتا ہے. جیسے ہمیں جنگلوں میں رہنا تھا, ہم کیوز میں رہتے تھے, ہم آئس ایج میں تھے, ہمارے پاس وائلڈ اینیملز تھے, we had to protect ourselves. So in order to be protected we needed to have the fear of danger. اگر یہ fear of danger نہیں ہوتا تو ہم مر جاتے, there wouldn't be any survival. ٹھیک ہے, so that was a very much needed faculty within us to protect ourselves. لیکن اس fear کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی faculty faith کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم بھروسہ رکھ کے آگے بڑھ سکیں. کوئی بھی قدم لینے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے, بھروسہ کرنا پڑتا ہے. روڈ کراس کرنے کے لیے بھی ایک رسک لینا پڑتا ہے,
اس میں ہمیں ایک فیتھ ہوتا ہے نا, اپنی ابیلٹی پہ فیتھ ہوتا ہے, ٹریفک سسٹم پہ کبھی فیتھ ہوتا ہے, آنے والی گاڑی کی انسانیت پہ فیتھ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ گونا ریم انٹو می. تو ایک فیتھ ہوتا ہے, ایک بھروسہ ہوتا ہے, اس کے لیے رسک فیکٹر ہوتا ہے, اور رسک فیکٹر کے لیے فیتھ چاہیے ہوتا ہے. So these are the two faculties within us that work simultaneously. So faith came to overcome fear. اگر ہمیں یہ بتایا گیا کہ دین کے ذریعے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے, خوف پیدا کرنا ہے, خوف پیدا کرنا ہے, تو یہ ایک ریڈنڈنٹ سی بات ہے. ریڈنڈنٹ یعنی بالکل بیکار بات ہے, یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ڈرانا ہی کام ہوتا تو ہم تو ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں, ہمیں تو بنایا ہی ڈرا ہوا ہے. We have plenty of fear within us. So if a religion comes and says we want to put fear in you, that doesn't make sense. اتنی تو ہمیں سمجھ آتی ہے. اور پھر بھی اگر ہم اس بات کو قبول کریں کہ نہیں ڈرنا اچھی بات ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو وزڈم ہے اس پہ ڈیپ ڈاؤن انسائڈ ہمیں ڈاؤٹ تو ہوگا نا, کہ ایک تو ہمیں فیئرفل بنایا, ہم ویسے ہی خوف زدہ رہتے ہیں, اس کے بعد دین بھی ایسا بنایا جس سے ہمیں خوف آئے گا, تو فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, یعنی ایک چیز آلریڈی دھلی ہوئی ہے, صاف ستھری ہے, اس کو آپ واپس سے دھوئیں, یہ تو بیکار چیز ہے نا, یہ تو ویسٹ آف ریسورسز ہیں. اللہ تعالیٰ کے آپ ریسورسز دیکھیں کہ کتنی انویسٹمنٹ ہے خدا کی. پروفٹس کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا, لگاتار بھیجا, اور ان پروفٹس نے اپنی جانیں قربان دی, اپنی خاندان قربان کیے. کس مقصد کے لیے؟ اس فیتھ کو لانے کے لیے. اور پھر آپ سوچیں کہ اگر اس پورے کام کا مقصد وہ مقصد ہو جو آلریڈی ہے, یعنی فیئر پیدا کرنے آئے ہیں اور آلریڈی ہم فیئرفل ہیں. It doesn't make sense, at least to me, and if I'm wrong please correct me. تو پھر جو فیتھ سسٹمز ہوتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں, اس لیے امپلیمنٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ انسان کو اپنے چھوٹے سے ڈرے ہوئے سیلف سے کھول کے باہر نکالیں, اور ان کو وہ بریوری دیں, ان کو وہ کریج دیں, ان کو وہ ڈیئرنگ فیکٹر دیں کہ وہ کچھ اچھا اور بڑا کر پائیں. اگر یہ فیتھ نہ ہوتا تو موسیٰ کی ہمت نہیں ہوتی فرعون کے پاس جا کے بات کرنے کی. اگر یہ فیتھ نہیں ہوتا تو ابراہیم کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ فائر میں جمپ کر دیں. اگر یہ فیتھ نہیں ہوتا تو مریم کی ہمت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں یہ ایک بہت بیوٹیفل ایسپیکٹ ہے بی بی مریم کی لائف کا, جو ان کے اوپر جو ایرینینز نے مووی بنائی ہے مریم, اس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کی عکاسی کی ہوئی ہے کہ بی بی مریم کو وحی بھی آئی, ان کو حکم بھی آتے تھے, ان کے بہت سارے میریکلز بھی تھے. اس میں سے ایک جو ان کو حکم دیا گیا ایز اے شریعتاً حکم جو ان کو ملا, جو آگے ان کو بڑھانا تھا, was that she was told کہ آپ جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ عبادت کریں, رکوع کریں, جو رکوع کرتے ہیں, جو عبادت کرتے ہیں. اب بی بی مریم جو تھی وہ ٹیمپل کے اندر ان کو بڑا کیا گیا تھا, بیکاز شی واز اڈاپٹیڈ بائی دا سینکچری, دا ریلیجیس سینکچری, اور وہاں پہ ان کو بڑا کیا گیا تھا. تو وہ ایک ایسے حجرے میں رہتی تھی جو تھوڑا سا سیکلوڈیڈ سا اینکسی ٹائپ جگہ تھی بڑے ٹیمپل میں, جوئش ٹیمپل میں. اور جب ان کو یہ حکم آیا تو ان کو حکم یہ آیا کہ یہاں پر جو سمجھیں جو سینگاگ ہے یا جو ٹیمپل ہے جہاں پہ مرد جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, آپ نے وہاں جا کے عبادت کرنی ہے. تو بی بی مریم کے لیے آسان کام نہیں تھا. اگر آپ اس مووی کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے اتنی بیوٹیفلی ان کے سینٹیمنٹس کو ایکسپریس کیا ہے کہ وہ بہت خوف زدہ ہیں, وہ بہت ڈر کے ایک ایک قدم اٹھا رہی ہیں, اپنے حجرے کو چھوڑ کے اکیلے تنہا واک کر کے جا رہی ہیں, اور ایک ایک قدم ان کے لیے کتنا مشکل ہے. وہ رکتی ہیں, سوچتی ہیں, پھر چلتی ہیں, رکتی ہیں, سوچتی ہیں, پھر چلتی ہیں, اور آخر کار جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں, اس روم کے اندر جہاں پر سارے مرد ایک طرف ان کا, بیکاز جیروسلم از دا قبلہ آف دا جوز, تو وہ اس قبلے کی طرف رک کے پڑھ رہے ہیں, اپنی دعا رکوع کر رہے ہیں, اینڈ شی جوائنز دیم فرام بیہائنڈ. تو وہاں پر ایک بہت عجیب مطلب ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ ایک عورت آ گئی ہے یہاں پہ اور یہ کیا کر رہی ہے. اور پھر وہ آہستہ آہستہ ٹرن ہوتے ہیں, اور ان کی انگزائٹی, ان کی پینک, ان کا غصہ ان مردوں کا دکھایا گیا ہے اس میں کہ مطلب they beat her up till she was beating, and she was beaten up until she was bleeding and she was thrown out.
دس از بی بی مریم، جس کے لیے قرآن کہتا ہے سیدۃ النساء العالمین. یہ فیتھ تھا نا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا تھا، جو اللہ کا حکم تھا، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس کے لیے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم ان پہ جو کر دیا وہ ان کو کرنا تھا. اگر فیتھ نہیں ہوتا، کریج نہیں ہوتا، رسک ٹیکنگ فیکٹر نہیں ہوتا ان کے اندر، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی. وہ ڈرتی رہتی اور کہتی میں تو نہیں کر سکتی، یہ تو بہت خوفناک سی چیز بول دی اللہ نے. تو تمام انبیاء، اولیاء اور اوصیاء نے ایک ہی کام کیا کہ پوری سوسائٹی کو الگ کر کے خود اکیلے کھڑے ہونا سکھایا کہ آپ اکیلا ہونا جب تک نہیں سیکھیں گے آپ فیتھ پریکٹس نہیں کر سکتے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. ہم هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، مؤمنین یعنی جو امن میں آنا چاہتے ہیں. مومن comes from امن، the one who is at peace. ہم ان کے دلوں میں سکینہ کیسے ڈسینڈ کرتے ہیں، کیسے پھینکتے ہیں، کیسے ڈالتے ہیں کہ ان کے ایمان پہ ایمان ڈالتے ہیں. ایمان ما ایمانہم، یعنی آپ فیتھ لائیں، آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں تو ہم اس پہ پورا اتر کے آپ کے فیتھ کو تقویت دیں گے. اب یہ کیا بات ہوتی ہے، جیسے ایک دوستی ہے آپ کی کسی کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ، اینڈ یو نو یو ہیو اے فرینڈشپ، اور وہ ایک سپرفیشل سی فرینڈشپ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تھوڑی سی اسمال ٹاک کر رہے ہیں، شاید ٹیوشن ساتھ لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا you're in some committee together. لیکن کوئی ایسا وقت آ جائے جب آپ پہ کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، ٹرائنگ ٹائم آ جائے. اب اس مصیبت کے وقت میں آپ اکیلے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کو کال کروں. آپ نے ایک کو کال کیا، اس نے بولا سوری آئی ایم ناٹ اویلیبل. وہ سوچ رہے ہیں بھائی ہمیں نہیں پڑھنا ہے اس مصیبت میں، پتہ نہیں کیا پولیس کیس ہو جائے، اس طرح سوچتے ہیں ہم لوگ. ایک نے کہا ہم تو نہیں ہیلپ کر سکتے آپ کو، دوسرے نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو بھی ضرورت ہے، انسانیت ہے، جو بھی ہے، آئی ول ہیلپ یو نو میٹر واٹ، آئی ایم اسٹینڈنگ وتھ یو. اب آپ نے تو ایمان ڈالا نا ایک بندے پہ، لیکن وہ پورا نہیں اترا، تو اب آپ کا اس کے ساتھ کوئی فیتھ کا رشتہ نہیں بنا. لیکن دوسرے بندے پہ آپ نے فیتھ ڈالا، آپ نے امید رکھی، اس پہ ایمان آپ نے رکھا کہ نہیں یہ دس پرسن کین ہیلپ می، اینڈ وین دے کیم تھرو، دیٹ از وین آپ کے ایمان کو اس کے ساتھ، اس کی دوستی کے ساتھ تقویت ملے گی. اٹ ول بی اسٹرینتھنڈ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سکون اس وقت دیتے ہیں جب آپ کسی پوزیشن میں ہوں، ہم پر ایمان رکھنے کے لیے، ہم پہ بھروسہ رکھنے کے لیے، آپ کے اوپر مشکل وقت آ رہا ہے، اور اس دوران اگر ہم آپ کے مدد کے لیے آ جائیں گے، وی ول کم اینڈ ہیلپ یو، اللہ کمز تھرو فار اس، then it's a double bonus that strengthens that faith. تو مشکلات دنیا کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا is a place of test. یہاں پہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، ایگزامز ہوں گے، کانسٹنٹلی آپ کو ایک ٹیسٹ کے بعد دوسرا ٹیسٹ دینا ہے. مشکل وقت آتے رہیں گے، اور آپ کی سائیکالوجی ہے کہ آپ فیئرفل ہیں، تو آپ کو یہ ٹیسٹ لینے میں ڈر لگے گا. جب ہم ایگزامز دینے جاتے ہیں تو ایک نوٹ آ جاتی ہے اسٹمک، اور نروس ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی الٹیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، جیسے کبھی کبھی یہاں پہ آتے وقت میرا بھی حال ہو رہا ہوتا ہے. تو we get nervous, we are fearful, right? We have this factor that makes us very nervous. But faith ہوتا ہے، right? کہ ایک faith ہوگا اللہ تعالیٰ میں کہ یا اللہ اب سرینڈر کا ٹاپک چوز کر لیا، I'll surrender. پڑھ لیتے ہیں جو بھی آ جائے. So we have to rely on God for that faith, which will enable us to do what? To come to a place of the actualization of our true potential. زندگی کا، دنیا کا ہمارا ایک مقصد ہے، مقصد حیات ہے، اور وہ مقصد حیات یہ کہ ہمیں انسان کامل بننا ہے اور قلب سلیم لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. A perfect human being. We can belong to any religion, but we want to actualize our potential. ایک سیڈ میں پورے ٹری کا پوٹینشیل ہوتا ہے، لیکن جب تک اس کو اس کی مٹی، دھول، وزن، اندھیرے سے اس سیڈ کو نہیں گزاریں گے، وہ اپنے ایکچولائزڈ اسٹیٹ میں نہیں آ سکتا. انسان بھی ایک سیڈ ہے.
اس سیڈ کو ارتھ میں پلانٹ کیا گیا, یہ مدر ارتھ ہے رائٹ, اس ووم میں ہمیں پلانٹ کیا گیا, وی آر اے سیڈ, وی آر ان اے اسٹیٹ آف پوٹینشیل, ہمارے اندر بہت پوٹینشیل ہے, لیکن وہ خوف کی وجہ سے کبھی گرو نہیں ہو سکتا. You know, they say the comfort zone is very comfortable but nothing ever grows there. ٹھیک ہے, وہاں پہ کچھ گرو نہیں ہوتا. تو ہم یہاں پہ پلانٹڈ ہیں اور ہمیں اپنے پوٹینشیل کو یوز کرنا ہے اپنے ایکچولائز پوزیشن میں لے جانے کے لیے, لیکن اس کے لیے ہمیں فیتھ کی ضرورت ہے. وہ جو فوڈ ہے, وہ جو غذا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے پوٹینشیل کو ایکچولائزیشن میں لے جا سکتے ہیں, وہ ہے دین, وہ ہے فیتھ. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا کہ اوور دا سینچریز, بیکاز ریلیجن از سچ اے پاورفل ٹول اینڈ اٹ کین فال انٹو دا ہینڈز آف اے فیو پیپل, what happens then is that they use this tool of religion to manipulate people. اور پھر جو اصل دین ہوتا ہے وہ بیک سیٹ لے لیتا ہے اور فیئر بیسڈ فیتھ آگے آ جاتا ہے, اور پھر آپ کے پاس جو ریئل میسج آف فیتھ آنا تھا وہ نہیں پہنچتا. اچھا, کیوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ فیتھ بیسڈ دین ہم تک پہنچے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک ماں ہے وہ اپنے بچے کی گروتھ چاہتی ہے, ایک ماں ہے وہ اپنے بچے کو سکسیسفل دیکھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا بچہ سو رہا ہوتا ہے تو منہ پہ پانی ڈال کے چھینٹے ڈال کے بھی اس کو اٹھائے گی, تمہارا ایگزام مس ہو جائے گا, رائٹ. بچوں کو کبھی کبھار ماں تکلیف سے گزارتی کیونکہ ماں کے ذہن میں فوکس ہوتے بچے کی ترقی, the growth, the success of the child. تو ایٹ اینی پوائنٹ اگر ہماری زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں یا ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, آپ وہ نہ کریں ورنہ آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا, اس کو ہمیں تھوڑا گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری گروتھ چاہتے ہیں. ایک درود پڑھ لیں. تو گروتھ سینٹریسٹی از گاڈ سینٹریسٹی. اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لگاؤ اس لیے کرنا ہے کیونکہ گاڈ از گروتھ سینٹرک. اللہ تعالیٰ ہماری گروتھ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سٹنٹ کرنا نہیں چاہتے. اس کا بہت سمپل سا انالوجی ہے کہ جہاں گروتھ سینٹرک کہنا چاہیے کانسیکوینسز کا کانسیپٹ ہوتا ہے, وہاں پر اگر بچے نے کوئی شرارت کی, if they're naughty in school or something, they are not threatened or beaten up physically or isolated or shamed. اگر یہ کہیں ہو رہا ہے تو یہ بہت غلط ہے. یہ this doesn't align with education or growth centricity, یعنی اس میں گروتھ نہیں ہے. بلکہ ہم نے دیکھا ہے پاس میں, اللہ کرے کہ اب نہ ہوتا, اور اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں, کہ کسی کی بھی غلطی کی جو سزا ہے وہ سزا اس لیے نہیں کیونکہ سزا دینے کا شوق ہے, وہ سزا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کو ہرٹ کرنا ہے, ہم سیڈسٹ ہیں اور ہمیں ان کو ہرٹ کرنا ہے اور ہمیں ہرٹ کرنے میں مزہ آتا ہے, اس لیے ہم ان کی پٹائی کریں گے اور ماریں گے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا. کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ جس بندے کا غصہ ہوتا تھا یا اس کی کوئی انریزالوڈ ایشوز ہوتے تھے, اس کا سارا غصہ ان بچوں پہ نکل رہا ہوتا تھا. اور ڈومیسٹک وائلنس کا بھی یہی کاز ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے انٹرنل انریزالوڈ ایشوز کو آپ جب چینل نہیں کرتے, ان پہ کام نہیں کرتے, جب ان کو آپ ریزالو نہیں کرتے ہو, تو آپ اپنی ویک لنک پہ اپنا سارا غصہ نکالتے ہو اور پھر سارا وائلنس ہوتا ہے. اس کی تو اجازت نہیں ہے کہیں بھی, انسانیت میں اجازت نہیں ہے, تو اسلام تو بہت دور کی بات ہے. تو اگر اسی سائیکالوجی کو لیا جائے تو اب ہم پڑھے لکھے ہیں, شعور یافتہ ہیں, ہمیں سمجھ آتی ہیں یہ باتیں, تو اسی سائیکالوجی کو اگر لے کے ہم اللہ تعالیٰ پہ اپلائی کریں اور ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے اللہ میاں غلطی ہو گئی, چھوٹی سی 60 ایئرس کی زندگی تھی یا 80 ایئرس کی زندگی تھی اور پوری لائف ہے اس کے علاوہ, رائٹ, بیکاز وی سے دیٹ لائف آن ارتھ, ڈاکٹر وین ڈائر سیز لائف آن ارتھ از جسٹ اے پیرنتھیسس ان ایٹرنیٹی. 2 بریکٹس ہیں ایک بہت ایٹرنل سینٹنس کے. دس از ہاؤ اسمال آر لائف آن ارتھ از. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر سوچیں
تو ہم بولیں گے چھوٹی سی زندگی تھی, اس میں میں نادان تھا یا جو بھی تھا, میں لاس تھا, میں نے غلطیاں کی, تو اب آپ مجھے اٹرنلی سزا دیں گے. یعنی اب پلٹنے کا, سدھرنے کا, بہتر ہونے کا, آگے بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا. تو بہت سارے لوگ اس طرح خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں جیسے وہ اپنی ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں. That's not fair. I don't like it. It doesn't make sense. And truly it doesn't make sense. Because اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں سب سے انفینٹ ہوں, میری مرسی انفینٹ ہے, میرے ٹریجرز انفینٹ ہے, میرا لو انفینٹ ہے, میں رحمان ہوں, میں انکنڈیشنلی دینے والا ہوں, وہ تو ساری چیزیں یہاں سیٹ بالکل بھی نہیں ہو رہی. بٹ دا ٹروتھ اس کے قرآن میں عذاب کی آیتیں تو لکھی ہوئی ہیں. تو جب میں لوگوں سے کبھی کبھی ڈسکشن کرتی ہوں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار چلو ٹھیک ہے عذاب کی بات ہے, لیکن اچھی باتیں بھی تو ہیں نا. وہ اگین وہ ہماری وہ مائنڈ سیٹ ہوتی ہے کہ کارپیٹ کے نیچے ڈال دو کیونکہ پتہ نہیں جواب تو ہے نہیں, تو اب ہم خدا کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے, رائٹ. وی تھنک وی وانٹ ٹو ڈیفینڈ گاڈ, بٹ دا ٹروتھ از دیٹ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, تو جو بھی انالوجیز قرآن میں آئی ہیں ان کے کچھ ریزنز ہیں, فیئر بیسڈ اور ریوارڈ بیسڈ ریزنز ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کے لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور اس میں اس کی ایک کتاب ہے The Hermeneutics of the Light Verse. It's a book written by Mullah Sadruddin Shirazi, one of the finest philosophers in Islam. انہوں نے امام علی کی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے, اور انہوں نے اس کتاب میں کہا ہے کہ امام علی فرماتے ہیں کہ جب تک ہم سرفیس لیول پہ رہیں گے تو ہم یونائٹ نہیں ہو سکتے. وی کانٹ فائنڈ پیس نہیں ملے گا ہمیں جب تک ہم سرفیس لیول پہ رہیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھیں, اور جب ہم گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھیں گے وی ول فائنڈ یونٹی, وی ول فائنڈ سملیرٹیز. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو بالکل سرفیس لیول پہ اسٹڈی نہیں کریں, سرفیس پہ کرنے کے بعد اس کی گہرائی میں بھی جائیں, if we want to find unity and peace, which is what Imam Ali is saying. So what we see now is that قرآن میں جو عذاب کی آیتیں ہیں وہ ایک اس ٹائم اور ایرا میں آئیں جب the Arabs were brutes. They were very crude, raw, barbaric people. And they had to be disciplined. میں بہت سارے ایسے رائٹرز کو پڑھتی ہوں جو کانفلکٹ ریزولوشن کا کام بہت سالوں سے کر رہے ہیں, جس میں ڈگ نیل ہیں اور مارشل روزنبرگ ہیں اور کچھ اور ہیں جنہوں نے پروگرامز کریٹ کیے کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے. تو a lot of times they go into those alleys and ڈارک ایریاز ان امریکہ جہاں پہ بہت زیادہ کرائم ریٹ ہائی ہوتا ہے, اور وہاں کے بچے جب کالجز میں آتے ہیں تو وہ بہت بروٹس ہوتے ہیں, وہ بہت مطلب سخت قسم کے ہوتے ہیں. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب دین آیا عربیہ میں تو اس ٹائم پہ ان کو بیٹھ کے ایموشنز کی بات نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں بول سکتے تھے کہ بی سافٹ. they were really crude. Prophet, on the other hand, had retained and managed to keep the sanctity of his softness and his mercy and his compassion intact, even though he was in such a brutal society. جب دین اس سوسائٹی میں آیا تو ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے تاکہ وہ مزید دوسرا نقصان نہ کریں آگے, ان کو بہت ہارش قسم کی تاکیدیں کرنا ضروری تھا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو جلایا جائے گا یا آپ کے ساتھ یہ ہوگا یا وہ ہوگا, تاکہ ان کے ذہن میں اس عذاب کا امپیکٹ ہو, ورنہ وہ سننے والے نہیں تھے. کیونکہ اگر آپ ان کو نارمل سی بات بولیں کہ آپ کو کارنر میں کھڑا کریں گے یا آپ سے یہ چیز لے لیں گے یا وہ لے لیں گے, وہ تو مارنے کے لیے تیار تھے اور مرنے کے لیے بھی تیار تھے. تو ان کے لیے تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی عام شام سے کوئی پنشمنٹس کی. تو ان کے لیے ڈسپلن کرنے کے لیے وہ لینگویج یوز کرنا بہت ضروری تھا اس وقت. لیکن کیونکہ قرآن is eternal in essence, and this is my research and understanding, اور میں نے اس پہ اب I think 5-6 سال ہو گئے جو میں ریسرچ کرتی بھی رہی ہوں اور شیئر بھی کرتی رہی ہوں. تو
if anyone has any questions تو مجھے contact تو کر ہی سکتے ہیں, but around 70 episodes of my Quran discussions are on YouTube on the channel Muslim Meditation. تو وہاں پہ میں نے قرآن کی ایک آلٹرنیٹیو انڈرسٹینڈنگ کو ایکسپلین کیا, جہاں پہ مقصد یہ ایکسپلین کرنے کا کہ قرآن itself is not eternal per se in form but in essence, بیکاز پھر فارم کو اگر ہم اٹرنل کر دیں گے تو اس میں بہت ایشوز ہیں, اور وہ ہم نے بہت گہرائی سے ڈسکس کیے ہوئے ہیں, اینڈ آئی ایم اوپن ٹو بینگ کریکٹڈ ایٹ اینی پوائنٹ. تو قرآن اس وقت آن اے ویری ٹائم سینسٹیو جیوگرافیکل کانسنٹریٹڈ اٹینشن کے ساتھ وہاں آیا, اور قرآن نے ان کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کی, بٹ قرآن کے ہر لفظ کے پیچھے جو فلسفی ہے, جو ڈیپتھ ہے, جو مسٹیکل میننگز ہیں, وہ ہمارے اولیاء اور اوصیاء کہتے ہیں کہ وہ 70,000 مطلب میننگز اور ڈیپتھ تک آپ جا سکتے ہیں, بیکاز وہ ایک بہت زیادہ گہری کتاب ہے. سو آن دا سرفیس اگر ہم رہیں گے تو امام علی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مقصد تک نہیں پہنچیں گے, لیکن جو اہل علم ہیں جن کے لیے کانسٹنٹلی قرآن بار بار کچھ بھی لکھتا ہے تو کہتا ہے اس میں میسج ہے, ان کے لیے جو ریفلیکٹ کرتے ہیں, ان کے لیے میسج ہے جو تدبر کرتے ہیں, جو تفکر کرتے ہیں, جو فکر کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو ریفلیکٹ کرتے ہیں, ان کے لیے سائنس ہیں. اٹس لائک این انکرپٹڈ بک جو ہر ٹائم میں چلتی تو ہے, لیکن ہر کوئی اس کی ڈیپتھ کو پہنچنے کے لیے اپنی طرف سے ریفلیکٹ کرے گا تو اس میں سے وہ پائے گا جو اس کی ضرورت ہے, ورنہ اس کو وہ میسج نہیں مل سکتا. آپ کو بیٹھ کے اس کے اوپر تفکر کرنا بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ یہ بہت ضروری ایسپیکٹ ہے سمجھنے کا کہ اگر آپ سے چند لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہمیں پتا ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, تو آپ بس ہماری بات سن لیں. دس از مینیپولیشن, دس از پروپیگینڈا. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دی, اور ہر انسان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے, سمجھے اور اس پہ تفکر کرے. تو میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں جائی تھی, اور ہمارے جو ڈرائیور تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو وہ ہمارے ساتھ ڈرائیور جا رہے تھے گاڑی میں, تو ہم گزر رہے تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے پاس سے. تو میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ نا ہم سلام کرتے ہیں ٹو ہولی پرسنالٹیز, جیسے ہم ریسپیکٹس پے کرتے ہیں. تو جب میں اس سے یہ بات کری تھی تو ڈرائیور نے بھی بات سنی, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں نا یہ بدعت ہوتی ہے, اور یہ جو کریں گے نا ان کی قبر میں سانپ اور بچھو آئیں گے. ٹھیک ہے, snakes and scorpions will come if you give regards to people who have died and who are saints. It's a biddat. تو میں نے کہا اچھا آپ نے قرآن میں پڑھا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کہتے ہیں ہمارے استاد نے بتایا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا تو آپ نے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہمیں کہاں پڑھنا آتا ہے. تو میں نے کہا اچھا آپ کو نہیں پڑھنا آتا لیکن انہوں نے پڑھا ہے. تو کہتے ہیں جی انہوں نے پڑھا ہے اور صاف لکھا ہوا ہے, بالکل صاف لکھا ہوا ہے, سانپ اور بچھو آئیں گے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ میں اس کے ساتھ تھوڑی اور بحث میں پڑتی, لیکن جو میرے ساتھ آپا بیٹھی ہوئی تھی وہ کہنے لگی اب آپ چپ ہو جائیں بالکل, آپ ہی کو نہ مار دیں. تو میں چپ ہو گئی. لیکن ہماری حالت یہ ہے, ہم پڑھے لکھے ہوں گے, ہم کہتے ہوں گے کہ ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, لیکن ہماری سچویشن یہی ہے کہ ہم کسی کی سنی سنائی بات, کسی کی کہی ہوئی بات کو لے کے اس کو ایک بلیف سسٹم بنا کے اس پہ فالو کر رہے ہیں, اس کو کنڈیشن کر رہے ہیں. اگر تو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کوئی ایسی چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماں باپ بھی پرفیکٹ نہیں ہے, وہ بھی فلاڈ ہیں, اور وہ ویسے بھی they are not like, yes there must be a lot of scholars but ہر کسی کے پیرنٹس scholars نہیں ہوتے, تو ان کی نالج میں گیپس ہو سکتے ہیں, voids ہو سکتے ہیں, flaws ہو سکتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ پلپٹ سے, ممبر سے, یوٹیوب سے بھی اگر چیزیں سنتے ہیں تو وہ چیزیں بھی ضروری تو نہیں ہے کہ 100% ویریفائڈ ہیں, ویلیڈیٹڈ ہیں. اب تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ انفارمیشن کو اتنا ویریفائی کرنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ واٹس ایپ پہ تو پورا دن ہر کوئی پوری دنیا کی نالج ہمیں بھیج رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتا ہے نا کہ اس میں کتنی چیزیں سچ ہوتی ہیں, کتنی جھوٹ ہوتی ہیں, کتنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بنایا ہوا ہوتا ہے. مطلب
سلی سی چیز تھی کہ کوئی ڈرامہ آیا تو کسی نے کہا کہ پاکستان کا ایک ڈرامہ ہے جو امیتابھ نے پریز کیا ہے، تو جب جا کے دیکھا تو کسی امیتابھ نے پریز نہیں کیا تھا، وہ کسی نے اس کی ایک عجیب سی فیک ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی تھی اور سب لوگ بلیو کر رہے تھے کہ امیتابھ نے اس کو پریز کیا ہے. But it's not real, it's fake. And we have to be very careful and vigilant کہ ہم جو انفارمیشن لے رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے، کون دے رہا ہے. اور پھر آخر میں جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ یہ خود کتاب قرآن آپ کے لیے گائیڈنس بھی ہو سکتی ہے اور مس گائیڈنس بھی ہو سکتی ہے. یہی قرآن کو لے کے آئیسس داعش نے کیا حشر کیا. اب یہ ایک بہت ایکسٹریم لیول تھا، بٹ آن اے مائکرو لیول، آن اے اسپیکٹرم آف ٹروتھ اینڈ فالسہڈ بہت برے کام ہو رہے ہوتے ہیں کتابوں کو اٹھا کے، حدیثوں کو اٹھا کے. وی جسٹ پلک آؤٹ حدیثز، وی پلک آؤٹ قرآن، وی ورسز اینڈ وی یوز اٹ ٹو مینیپولیٹ پیپل. تو جہاں پر ہمیں انفارمیشن اٹھانی ہے اس کا کرائٹیریا کیسے پتا چلے گا کہ یہ انفارمیشن جو مجھے مل رہی ہے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ہر کوئی اپنی دکان بیچ رہا ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سچ کیا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي I have breathed my spirit into you. There is a part within us which is untapped and unadulterated. جو صاف شفاف روشنی خدا کی ہمارے دلوں میں ہے، یہ وہ روشنی ہے جو 4 سال کے بچے کو بھی بتا دیتی ہے کہ مارنا بری بات ہے. یہ چھوٹا 3 سال کا بچہ بھی اگر کسی کو مارے گا تو ہاتھ پیچھے چھپا کے کھڑا ہو جائے گا. اس کو کسی نے نہیں بولا ہوگا ابھی کہ یہ غلط کام کیا ہے تم نے، نہیں کرو، لیکن اس کے اندر ایک حس ہے، اس کے اندر ایک فیکلٹی آف لائٹ آف گاڈ ہے جس کی وجہ سے وہ سچ اور جھوٹ کی پہچان کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے ارد گرد کی کنڈیشننگ ہوتی ہے، جو لوگ ہمیں نالج دے رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے بیسس پہ ہماری یہ روشنی چھپ جاتی ہے. بہت سی دفعہ اگر ہم بچوں کو ڈیسیژنز لینے نہیں دیتے، رائٹ، نہیں جو میں نے کہہ دیا وہی پہننا ہے یا یہی کھانا ہے یا یہیں جانا ہے، وہ بولتے میں ریڈ پہن لوں، نہیں آپ نے پرپل ہی پہننا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ دیر آر مینی اوکیزنس پیرنٹس ہیو ٹو ٹیک دیٹ اسٹینڈ اینڈ سے کہ نہیں جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرنا ہے، بیکاز بچے نادان بھی ہوتے ہیں، انسنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. لیکن کانشیسلی اس ہیبٹ کو انکلکیٹ کرنا بہت ضروری ہے پیرنٹس کے اندر کہ جب بچے ہر چیز میں پوچھنے لگے کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اوبیڈینٹ ہو رہے ہیں. نہیں، ہم نے تو ان کی فیکلٹی آف ڈیسیژن میکنگ کو ہی مار دیا. اب وہ جو اندر ان کی اپنی حص ہے جس کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور تھا وہ سب ہوتی جاتی ہے. اب جب وہ پیرنٹس کے ساتھ ہی اگر اس طرح بڑے ہوں گے کہ ہر چیز میں جی جناب کرنا ہے، تو وہ بڑے ہو کے گورنمنٹ کو بھی جی جناب بولیں گے، وہ میڈیا کو بھی جی جناب بولیں گے، وہ ہر قسم کے میس پروپیگینڈا کو بھی جی جناب بولیں گے. جی بالکل آپ بول رہے ہیں صحیح ہے، کیونکہ ہم نے ان کی ڈیسیژن میکنگ ابیلٹی کو ختم کر دیا. اور بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو بلیو کر لیتے ہیں. ہماری سب لائفز میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں. میں بہت چھوٹی تھی اور میری امیاں بیٹھی ہوئی ہیں میں بہت چھوٹی تھی اور وہ جلدی میں تھی، ان کو بینک سے کچھ کام تھا، ان کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن میں چھوٹی تھی تو میں نے کہا مجھے بھی دیکھنا ہے بینک کے اندر سے کیسا ہوتا ہے. تو کہتی نہیں بچوں کو بینک میں نہیں الاؤڈ ہوتا ابھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے تقریباً 10 سال تک میں نے پوچھا ہی نہیں ان سے، جب تک میں بالغ بڑی نہیں ہو گئی کہ اب میں بینک جا سکتی ہوں، کیونکہ میں بھی سیدھی سی ہوں گی شاید. تو آئی ڈنٹ آسک ہر، بٹ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں اس طرح رہ جاتی ہیں، رائٹ. اینڈ مائی مدر واز ریئلی سرپرائز. میں نے ان کو کہا میں بینک جا سکتی ہوں، تم تو جا سکتے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، آف کورس یو کین گو. نہیں آپ نے کہا تھا بچے لاؤڈ نہیں ہوتے، رائٹ. ان کو بھی یاد نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں وہ بات رہے گی، کیونکہ ہم اس طرح سے ان کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ ملینز آف مسٹیکس کرتی ہوں گی، بٹ it's something we're learning together, and I'm no different, I make the same mistakes. But the idea is that this quality of distinction between right and wrong are within all of us.
جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی میں آئے, صلی اللہ محمد و آل محمد, جب اس سوسائٹی میں آئے تو ان کی سچائی کو پہچاننے والے بہت ڈفرینٹ قسم کے لوگ تھے, اور کچھ نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا. جو وہ کرسچن منک تھا جس نے پروفٹ محمد کو دیکھتے ہی پہچان لیا. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ڈفرینٹ واکس آف لائف سے لوگ آئے, بہت امیر فیملیز میں سے بھی تھے, سلیوز بھی تھے, عورتیں بھی تھی, لیکن آپ دیکھیں ان کی اپنی فیملی میں سے ایک چچا تھے حضرت ابو طالب, جنہوں نے ان کی سچائی کو اس طرح پکڑا کہ آخر دم تک ساتھ دیا, اور پھر اسی فیملی کے دو چچا یا ان کی ریسٹ آف دا فیملی تھی ابو جہل, ابو لہب, جنہوں نے قتل قسم کی دشمنی کی. تو جب سچ سامنے آیا تو کس نے پہچان کی, پہچان کیسے کی؟ یہی سیم چیز ہے ہمارے اندر آج بھی سچ اور جھوٹ کی پہچان کے لیے. اور آگے جو ہم ویٹ کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ, کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کی پہچان کیسے کریں گے؟ یہ وہی سینیریو ہوگا. It will be exactly the same. The point is that we have to develop the faculty of the distinction between truth and falsehood. سچ اور جھوٹ کی پہچان اور اس کی ڈسٹنکشن کرنے کے لیے اندر سے جو ہمیں اپنے اندر کام کرنا ہے وہ ہمارا مقصد ہے, وہ ہماری ڈسٹنکشن, کوالٹی آف ڈسٹنکشن ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی باتیں ہم نے سنی یا سن کر بڑے ہوئے, اور پھر ہم we are feeling upset with God, we are angry with God, then even then بہت ساری افسوس کے ساتھ خدا پہ تہمتیں لگی ہیں. جو اللہ نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے. That is why it is our responsibility کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بنانا ہے تو خود جا کے کتابیں اٹھا کے پڑھنا ہوگا. یہ کافی نہیں ہے کہ میری بات سن لی جائے یا کسی بھی اور کی مجلس میں بات سن لی جائے اور پھر ہم اس کو بولیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا. نہیں, آپ کی پوری ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا پہلا حکم تھا پڑھو. اگر وہ فرض ادا نہیں کیا تو آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. ہم اگر اس چیز میں پھنس جائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے تو ہماری حالت تو زوال کی اسی لیے ہوئی ہے نا مسلمانوں کی, کیونکہ ہمارے لٹریسی ریٹس اتنے کم ہیں, ہم پڑھتے لکھتے نہیں, ہم کتاب خود نہیں اٹھاتے, ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا. یہ ہماری مظلومیت ہے. ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا کہ کہتے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کو عربی نہیں آتی, آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ نہیں پتا, آپ کو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں پتا. آپ کو پتا ہے ریسنٹلی کسی عالم دین کے ساتھ میرا جب ڈسکشن ہو رہا تھا تو میں نے ان کو جب اپنی دلیل پیش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب میں کہا مجھے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں سننا. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ از اے بیسک, شان نزول قرآن کی بیسک ہوتی ہے, وہ آپ کو دینی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ I was trying to prove my point تو وہاں پہ میرا منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا. تو اس طرح کے تو اوکیزنز بہت آتے ہیں اور آئیں گے جب ہم سچ کی تلاش میں نکلیں گے. لیکن بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم خود پڑھیں اور ہم خود جائزہ لیں اور ہم اپنے کویسچنز کو وہ رسپیکٹ دیں جو ان کا حق ہے, کیونکہ سوال ہوں گے تو جواب ملیں گے, اور اگر سوال نہیں کیے تو اس وقت سوال کیا جائے گا جہاں بہت دیر ہو جائے گی شاید. So it is very very important that we open up and start asking these questions, because the interesting thing is کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو uncomfortable کر دیتے ہیں. People get very uncomfortable when we question. People get defensive. People don't like it. جب بچے میوزک یا حجاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بس وہی ایک آپ کی سوئی اٹکی ہوئی, آپ وہی بات کریں. نہیں, وہ بچے اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ بندے بننا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کرنا چاہتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بچے کہتے ہیں آپ کے نوحے بالی ووڈ کی ٹیونز پہ بنے ہوئے ہیں, آپ وہ سن رہے ہیں, تو پھر ہم بالی ووڈ گانے کیوں نہیں سن سکتے؟
ان چیزوں کا ہمیں جواب تو دینا پڑے گا نا. لیکن اگر ہم ان کا منہ بند کر دیں گے تو ہم نے ان کو خدا سے دور کر دیا اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اگر ہم نے ان کو ان کے سوالوں کی جگہ نہیں دی, ان کو اسپیس نہیں دی, اور اگر ہم نے ان کے جواب نہیں دیے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ناانصافی کی ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایسا پورٹری کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت لاجیکل, بہت ریزنیبل, بہت انٹیلیجنٹ, بہت لونگ, بہت کائنڈ اور بہت جنرس خدا ہے. اس لیے ایک چھوٹی سی پریکٹس کو ٹرائی کیجیے گا سب لوگ, میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں, اور اٹس نیور انف ٹو ڈو دس. چاہے دنیا میں لوگ آپ کو خدا کے بارے میں کچھ بھی کہیں یا کہا ہو یا بتایا ہو, خود تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے. کیا اس نے ہمارے لیے چاند, سورج, ستارے نہیں بنائے؟ کیا اس نے ہمیں میڈیسنز خوبصورت پھولوں میں نہیں دی؟ مطلب وی ہیو ہول اروما تھراپی, فلاورز, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہربز میں خوبصورت پھول بنائے. اس نے تو گندی سندی سڑی ہوئی چیزیں نہیں دی ہمیں. اس نے تو ہمیں ڈرایا دھمکایا نہیں. اس نے تو ہمیں اتنی خوبصورت ارتھ بنا کے دی, اس میں بارش ہوتی ہے, اس میں سورج ہوتا ہے, پھر رینبو ہوتا ہے. پھر اس نے ہماری باڈی بنائی, ہماری بایولوجی اتنی خوبصورت بنائی کہ اندر تو سب خون وون ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن اوپر سے اتنا خوبصورت جسم دیا. اور اس کے اندر 70,000 فیکٹریاں چل رہی ہیں ہمارے جسم کے اندر جو فلالیسلی چل رہی ہوتی ہیں. ہوا میں بلینز آف بیکٹیریاز ہیں, لیکن ہم پھر بھی پروٹیکٹڈ رہتے ہیں. ہمیں تو 50 ملین بیکٹیریا ایک ٹائم پہ اٹیک نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنا اچھا امیون سسٹم بنایا. ووم کے اندر چھوٹے بیبیز کو اللہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں پہ جب آپ اپنی آنکھوں سے, اپنے دل کی آنکھوں سے غور کریں گے تو وہ اسی طرح ہے نا کہ جیسے اگر ایک میاں بیوی کے بیچ میں اگر کوئی پھوٹ ڈال رہا ہے اور غلط بات کر رہا ہے, اور میاں کو بیوی کے بارے میں بری چیز اور بیوی کو بری چیز میاں کے بارے میں اگر بتا رہا ہے, تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے کہے, لیکن آپ خود تو سوچو کہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے. کیا وہ آپ کو فوری طور پہ یہاں عذاب دے دیتا ہے غلطی ہوتی ہے تو؟ کیا وہ آپ کو کانسٹنٹلی موقع نہیں دے رہا ہوتا؟ کیا وہ کانسٹنٹلی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا ہوتا؟ کتنی دفعہ ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں, فوراً حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں پہ اگر ریفلیکٹ کریں گے تو شاید ہمیں افسوس ہو کہ اتنے پیارے خدا کو ہم سے کتنا دور کر دیا گیا. ہم بچھڑ گئے, ہم خدا سے بچھڑ گئے. اس کی محبت اور اس کی جو انٹیمیسی ہے اس کو ہم نے مس آؤٹ کیا, بیکاز لوگوں نے ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ میں ایک ڈسٹینس پیدا کیا, ہمیں دور کر دیا. لیکن خدا کہتے ہیں قرآن میں, ہوا معکم اینا ما کنتم, تم جہاں بھی ہو میں وہاں تمہارے ساتھ ہوں. پھر کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, when you remember me I am also remembering you. پھر کہا I am closer to you than your jugular vein. پھر کہا wherever you turn is the face of God. ایسی باتیں تو شاید لورز کرتے ہیں نا لیٹرز میں. تو کہاں کھو گیا وہ خدا ہم سے؟ کیسے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی وہ ریلیشن شپ جو ہمارا حق تھی فرام دا بگننگ, سنس دا مومنٹ وی اوپنڈ آور آئیز. It is time that we reclaimed that relationship جو ہم سے لے لی گئی یا ہم سے چھوٹ گئی. It is really important that we go back and realize کہ چاہے کوئی کتاب ہو یا نہ ہو, چاہے کوئی کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے, میرے پاس میرا دل ہے اور وہ یہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے کہ وہ تو بہت خوبصورت خدا ہے. ہاں ٹھیک ہے, قرآن میں عذاب کی باتیں ہیں, ہم ان چیزوں کو کل ڈسکس کریں گے, اور ہم اس this side of God which is so beautiful, so loving, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. کیونکہ because of our conditioning, and I've been there, اگر کوئی ایک دم سے خدا کی یہ سافٹ سائڈ کو ڈسکس کرتا ہے تو ہمارا ڈیفینس کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے ان چیزوں میں یقین کرنا شروع کر دیا تو میں بھٹک تو نہیں جاؤں گی, میں گناہ تو نہیں کرنے لگ جاؤں گی, میں بہت ایزی تو نہیں ہو جاؤں گی, میری نمازیں تو نہیں چھوٹ جائیں گی. اس طرح کے تھاٹس آتے ہیں کہ نہیں,
وہ فیئر سے ہم ڈسپلن رہتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو ہم کل دیکھیں گے, آگے آنے والے لیکچرز میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے, حدیثوں کے ذریعے اینالائز کریں گے کہ کون سا پاتھ ٹو گاڈ از پریفرڈ. So we come to this understanding now that each one of us in the Quran has been reprimanded and told کہ ہر نفس کو, every soul is answerable for their own soul, and no, یہ قرآن کی آیت ہے, and no soul can take the responsibility of another soul even if they're their close relatives. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو جانتا ہے کہ ہم لین آن کر لیتے ہیں, ہم لیزی ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس اس نے کہہ دیا اس کی بات سن لو, بس کر لو. اپنی کون ریسرچ کرے گا, اپنی کون سوچ کرے گا, بہت مشکل ہے. اور ہم بہت بزی ہیں, یا ہم بہت بڑے ہو گئے عمر میں, یا ہمارے we have all these reasons, but God is always available to us with all His glory and beauty around us, and we want to reflect on that and start a completely new relationship with Allah subhanahu wa ta'ala in His beauty and love. ایک درود پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی وہ یادیں, اپنا وہ پروسیس جو ہم ہر مجلس میں کربلا کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہم جگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کی جو ہماری جتنی بھی گفتگو تھی وہ بہت خوبصورتی سے امام حسین نے اپنی لائف کے تھرو ہمیں بتائی کہ جو بھی سوشل پروپیگینڈا تھا, یزید کی جتنی چالیں تھیں, یزید کے جتنے پروپیگینڈاز تھے, جتنی لالچ تھی, ان پہ کام نہیں کر سکی جو اپنے حق سے جڑے ہوئے تھے, جو اپنے سچ سے جڑے ہوئے تھے. ان پہ یزید کا حکم نہیں چل سکا, اور وہ آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ اور حسینیت اور یزیدیت کی جنگ آج بھی جاری ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے چاہے کچھ بھی ہو گیا, جتنی بھی مشکل آ گئی, اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ یزید کی بیعت کریں. مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, یعنی یہ کہ مجھ جیسا, اپنے بارے میں صرف بات نہیں کر رہے تھے, مجھ جیسا, وہ لوگ جو حق سے جڑ جاتے ہیں وہ مجھ جیسے ہیں, وہ حسینی ہیں. اب وہ کہنے کو مسلمان ہو, مومن ہو, اسلام پہ ہو یا نہ ہو, لیکن وہ ہیں تو حسینی. تو امام حسین نے کہا مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, یعنی یہ کہ پیروی نہیں کر سکتا. اس لیے ایک رول ماڈل ہمیں دکھا دیا کہ ہم بھی اگر اپنے لیے کوئی حق چوز کرنا چاہتے ہیں تو چاہے پوری سوسائٹی ایک طرف ہو, پوری کمیونٹی ایک چیز میں بلیو کر رہی ہے, پورا ہجوم ایک طرف بھاگ رہا ہے, لیکن ہمیں اپنے حق کے ساتھ جڑ کے کھڑے رہنا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی جو ہم نے کل گفتگو سٹارٹ کی کہ انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, تو ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ جب وہ مکہ سے نکلے ہیں اس کے بالکل اگلے دن سب نے عرفات جانا تھا حج کے لیے. تو جب امام عرفات نہیں گئے اور مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے نکلے, تو سب کو یہ میسج بہت کلیئرلی مل گیا کہ میں جنگ کی حالت میں ہوں, تکلیف میں ہوں, اور مجھے جانا ہے یہاں سے باطل کی فائٹ کرنے کے لیے. تو تم میں سے جو بھی میرے ساتھ ہونا چاہے ہو سکتا ہے. اب یہاں پر میجورٹی نے حج کرنے کو پریفرنس دی سچ کے اوپر. یہ ہوتا ہے امتحان ایمان کا, جہاں پر رسک لینا ہوتا ہے, جہاں ڈیئرنگ بننا ہوتا ہے, جہاں پہ سچ کا ساتھ دینا ہوتا ہے. اور امتحان بہت سٹل طریقے سے آتے ہیں. ایک طرف امام علی کے سامنے لوگوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھایا اور دوسری طرف امام علی تھے.
اب قرآن کا نیزوں پہ آنا اور امام علی کا ناطق قرآن ہونا ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹیسٹ بن گیا، لیکن جس کے دل میں سچ ہوگا اس کو امام کی پہچان ہو جائے گی. تو جس کے دل میں سچائی تھی، جس کو سچ کی پہچان تھی، اس نے امام حسین کا ساتھ دیا، باقی حج پہ گئے. تو ہمارے یہاں جو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ شرک سے دور ہونے کے لیے اور یونٹی آف گاڈ تک پہنچنے کے لیے، توحید تک پہنچنے کے لیے ایک عارف، ایک سیکر، ایک ٹروتھ سیکر کی لائف میں ایسے ہی امتحان آئیں گے جو اس کو دنگ کر دیں گے. obvious چوائس ہوگی لیکن بہت سبلائم ڈیسیژن لینے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ obvious چوائس تو قرآن تھی، obvious چوائس تو حج ہے. کیوں؟ کیونکہ جس شخص نے گہرائی میں جا کر سچ کو نہیں ٹٹولا ہوگا وہ صرف سپرفیشل پہ رہ جائے گا، وہ صرف باطنی حد تک سچ کو پہچان سکتا ہے، وہ صرف ظاہری طور پہ حق کو دیکھ سکتا ہے، باطن کی اس کو پہچان نہیں ہے. تو ظاہری طور پہ قرآن اور حج تو دے میک سینس، لیکن باطن سچ کا کیا ہے؟ وہ صرف سچ انسان کا وہ دل ہی پہچان سکتا ہے جو جس نے پریکٹس کی ہوئی اپنے آپ کو حق سے جوڑنے کی. تو امام حسین اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کر ایک بیابان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن آج مجھے اس شخص کا ذکر کرنا ہے جو امام کی مدد کرنے میں اکیلا رہ گیا. حضرت مسلم ابن عقیل جو اس قافلے کا بھی حصہ نہیں تھے، بالکل اکیلے اور تنہا امام کے خطوط کے وجہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے. حضرت مسلم ابن عقیل میں وہ جرت تھی، وہ ایمان تھا، وہ فیتھ تھا، وہ طاقت تھی کہ پورے زمانے کو چھوڑ کر اکیلے جانے کی ہمت کرتے ہیں اور کوفے میں داخل ہوتے ہیں. اور یہی منزلیں ہوتی ہیں ایمان کی کہ انسان سچ کی راہ میں جب چلتا ہے تو ویسے بولنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن منزل کے اختتام تک پتہ نہیں کتنے لوگ ساتھ دیں یا نہ دیں. انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفے میں داخل ہوئے ہیں تو پورا ہجوم ان کے ساتھ ہے، سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں آپ امام کو بلائیے، ہم ان کا ساتھ دیں گے. یہاں تک کہ حضرت مسلم ابن عقیل یہ ساتھ دیکھتے ہیں تو خط لکھتے ہیں امام کو، کہتے ہیں امام آ جائیے، یہاں پر آپ کے ساتھی تیار ہیں. لیکن ایمان کی پختگی نہیں تھی وہاں پر. حضرت مسلم ابن عقیل نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں اور نماز کی قیادت کرتے ہیں مسجد میں، لیکن اب یہ خبر پھیل چکی کہ مسلم یہاں پر بغاوت کریں گے. یہاں تک کہ امام حسین کے لیے جو لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ان کو باغی کہا گیا اور کہا جو لوگ بغاوت کریں گے یعنی امام حسین کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ بہت برا کیا جائے گا، ان کو مارا پیٹا جائے گا، ان سے ان کے پیسے لے لیے جائیں گے. ہاں، مگر اگر آپ نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ کو سونے اور چاندی سے نوازا جائے گا. بس یہی لالچ ہوتی دنیا کی جس کی وجہ سے انسان اپنے سچ کو بھول جاتا ہے. اور یہی ہوا کہ حضرت مسلم ابن عقیل نماز شروع تو کرتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن جب نماز کا آخری سجدہ ہوتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل اپنا نماز کو ختم کر کے سر پلٹ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو اب ایک شخص بھی موجود نہیں. ہاں، یہی تنہا زندگی ہوتی ہے اس شخص کی جو ایمان کے راستے پر ڈٹ کر کھڑا رہے. امام حسین کو مسلم خط لکھ چکے، لیکن مسلم کے لیے اب یہ لکھا گیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی عمارت سے لٹکا دیا گیا، اس لیے کہ سب لوگ اس بات سے سبق سیکھیں کہ اگر حسین کا ساتھ دیا تو یہ حشر کیا جائے گا.
حضرت امام حسین اس بات سے آگاہ ہے، امام کو غیب علم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ امام کوفے کی طرف اپنی انگلی کو پھیرتے ہیں، جو سنت ہم عمل کرتے ہیں سلام کے وقت کہ انگلی کو امام نے اشارتاً کوفے کی طرف کیا، مسلم ابن عقیل کی طرف سلام بھیجتے ہیں۔ خیموں میں امام کے پاس مسلم ابن عقیل کی بیٹی موجود ہے، تاریخ میں ملتا ہے ان کا نام حمیدہ ہے۔ امام حسین حمیدہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، حمیدہ کو گود میں بٹھاتے ہیں، اس کے لیے نئی بالیاں لائی گئیں، حمیدہ کو نئی بالیاں پہنائی گئیں۔ راوی کہتا ہے، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ سکینہ نے یہ نہ دیکھا ہو، ورنہ سکینہ یہ سمجھ بیٹھے گی کہ یہ رویہ یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن ہائے مظلومہ کو علم نہ تھا کہ اس کی یتیمی کیسی ہوگی، گال پر تماچے ہوں گے اور بہتے ہوئے کان اور بالیاں چھین چکی ہوں گی۔ اللہ لعنت اللہ کو ماتم حسین۔